آج ہم آستانہ عالیہ پیر سرکار جی پہ موجود ہیں۔ پھر سب سے ہم بات کریں گے عید قربان کے حوالے سے، قربانی کے مسائل کے حوالے سے۔ تو آئیں بات کرتے ہیں پھر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اپنے رب کے نام نماز پڑھیے، قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمنی بے نام و نشان ہوگا۔ عید الاضحیٰ سے متعلق آپ نے پوچھا ہے، تو عید الاضحیٰ قریب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان بریدہ قال کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم ولا یطعم یوم الاضحیٰ حتی یصلی۔ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، عید الفطر کے دن جب تک رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ کھا نہ لیتے، عیدگاہ کو تشریف نہ لے جایا کرتے، اور عید الاضحیٰ کے دن اس وقت تک کچھ نہ کھاتے جب تک کہ نماز نہ پڑھ لیتے۔ تو ایک اور حدیث پاک بھی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ جب عیدین میں ایک راستے سے جاتے تو دوسرے سے آتے۔ قربانی کا حکم ہے، یہی نہیں کہ قربانی کر کے تو فریز میں گوشت رکھ لیں، حقداروں کو حق دیں۔ 3 حصے اس کے ہوتے ہیں، ایک اپنا، ایک رشتہ داروں کا، ایک نادار اور آبا مساکین کا۔ تو اس میں بہت سارے مسائل ہیں۔ آج کل یوٹیوب کا زمانہ ہے، بہت سارے بیانات اور بہت سارے تحریرات مل جاتی ہیں۔ اس میں قابل ذکر کہ اس میں بے عیب جانور ہونا چاہیے، اور کسی کا حرام کھا کے قربانی نہیں لگے گی، سود کھا کے قربانی نہیں لگے گی، سود کے پیسے سے قربانی نہیں ہوگی، حرام کے پیسے سے نہ ہی نماز قبول ہوگی، نہ ہی عبادات قبول ہوں گی۔ تو یہ قربانی جو ہے کسی کا حق مار کے ادا نہیں ہوگی، بلکہ حق ادا کر کے ادا ہوگی۔ اس چیز کا سب سے پہلے سب خیال رکھیں کہ کسی کا حق تو نہیں مارا، کسی بہن کا، بھائی کا، بیٹے کا، عزیز کا، پڑوسی کا، نادار کا۔ ہم لوگ اور یہ آج کل دکھاوے کا بہت سارا زمانہ پڑ گیا۔ اس نے 10 لاکھ کا بیل لیا تو میں 12 کا لوں، اس نے 12 کا لیا ہے بابا تو میں 14 کا لوں۔ تو یہ دکھاوے کا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو اللہ توفیق ہے، یقیناً مہنگائی کا دور ہے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے ان ایام کے صدقے میں۔ یہ 10 دن مسلمانوں کے لیے بڑے مبارک دن ہیں، بڑے کرم والے دن ہیں۔ ان میں صوم و صلات کی ویسے ہی پابندی کرنی چاہیے، تو خصوصاً روزہ رکھنا چاہیے۔ تو یوم عرفہ کا دن بہت برکتوں والا دن ہے، بڑی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اس دن بھی روزہ رکھیں 9 کو، اور 10 کو تو عید ہوگی۔ تو عید پر دوسروں کو، غریبوں کو، مساکین کو بھی یاد رکھیں۔ تو نماز کی پابندی کریں، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جتنا کثرت سے ہو سکے درود شریف پڑھیں۔ اور جانور کے متعلق کہ اس میں بڑے بیل میں 7 حصے ہوتے ہیں، اونٹ میں بھی 7 حصے ہوتے ہیں، بکرا ہے، دمبا ہے، مینڈا ہے، وہ ایک حصہ ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قربانی ایک کیا کریں، اور اپنی طرف سے بھی کیا کریں۔ اگر زیادہ کسی کو ہمت توفیق ہے تو اپنے بزرگوں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، خلفائے راشدین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، حضور کے والدین اپنے والدین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق جو صحابہ نے اختیار کیا اور آگے امت کو پیغام دیا کہ سب سے پہلے حلال رزق کا قربانی آنی چاہیے، حلال، اور حرام اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ سود نہیں والی پیسوں کی بھی قربانی نہیں لگے گی، کسی کا حق ضبط کر کے بھی قربانی نہیں لگے گی، کسی کا مال کھا کر قربانی نہیں لگے گی۔ تو یہ بہت سارے لوگ
اس چیز کو جانتے بھی ہیں اور بہت سارے اس سے لا علم بھی ہیں. تو لہٰذا یہ دکھاوے کی نہیں ہونی چاہیے، یہ تقوی کی. قرآن میں ہے کہ یہ جو تم قربان کرتے ہو میرے لیے، اس کا خون جو ہے ہم تک نہیں، تمہارا اخلاص ہم تک پہنچتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کا تقوی پہنچتا ہے، وہ خون اور گوشت یہیں رہ جاتا ہے. اللہ نے جیسے ارشاد فرمایا قرآن میں، بہت سارے چھپائے جن سے تم سواری کے طور پہ بھی کام لیتے ہو. گوشت کچھ حلال ہیں، کچھ چوپائے سواری کے کام آتے ہیں، کچھ کھانے کے کام آتے ہیں. تو جو کھانے کے حلال جانور ہیں، وہ جو جن کی قربانی کی جاتی ہے، وہ بکرا ہے، دمبا ہے، مینڈا ہے، بیل ہے، گائے ہیں، اونٹ ہے. یہ بے عیب جانور جو ہیں ان کی قربانی لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو ان مبارک دنوں میں توفیق عطا فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے اندر جذبہ ایمانی کے ساتھ قربانی کا جذبہ پیدا کریں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کی جہاں سے جیسے بھی خدمت انسانیت کی کر سکیں وہ کرنی چاہیے. وما علینا الا البلاغ المبین. بہت شکریہ. 5